آگے اللہ فرماتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ جو رخ تبدیل کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک تو آپ کی خواہش تھی، ہم نے پوری کر دی۔ دوسرا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ہم قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہماری اتباع کرنے والے ہیں اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے فرامین، ہمارے احکامات در حقیقت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہماری اتباع کون کر رہا ہے۔ آپ نے وہ مثال سنی ہے نا، حدیث سنی ہے نا کہ افطار میں جلدی کرو تو ہمیشہ خیر میں رہو گے۔ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اذان سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے نہیں، جس وقت غروب آفتاب کا ٹائم شروع ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا اور اذان کی ندا تمہارے کانوں میں پڑ گئی، بس اس کے بعد دیر نہیں کرنی، فوراً افطار کرنا ہے، ہمیشہ خیر میں رہو گے۔ اگر ایک کہنے والا کہے کہ کیا ہو گیا، ابھی تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، الحمدللہ ابھی تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، اگر 6:40 5:40 پہ اگر یہ ہو رہا 6:40 پہ اگر روزہ افطار ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا، 7 بجے کھول لیں گے، 8 بجے کھول لیں گے، 9 بجے کھول لیں گے؟ نہیں، احکام شریعت آپ کو اور مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ ہم نے تمہارا اسٹیمنا چیک نہیں کرنا کہ تمہارا اسٹیمنا کتنا ہے، تم کتنے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو، 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اتباع کرنے والا کون ہے، ہماری پیروی کرنے والا کون ہے، ہمارا فرما بردار کون ہے۔ تو قبلے کا رخ بھی اس لیے تبدیل کیا کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے وہ کہ جو ہماری اتباع کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا۔ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ تقلید اور سلفیت میں کیا فرق ہے۔ تقلید اور سلفیت میں کیا فرق ہے؟ تقلید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو متعین کیا اور اس کے اوپر پوری شریعت کی عمارت رکھ دی، اب وہ جو بولے گا وہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ ایک شخص کو متعین کیا، امام بنا دیا اسے، اور پوری شریعت کی عمارت اس شخص کے اوپر رکھ دی، اب جو یہ بولے گا ہم وہ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ تقلید۔ اللہ اکبر۔ اور سلفیت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن و حدیث بیان کرے وہ کوئی بھی کرے، قرآن و سنت بیان ہونا چاہیے کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن فہم سلف کی روشنی میں کرے۔ جس طرح سلف نے قرآن و سنت کو سمجھا، جس طرح سلف نے قرآن و حدیث کو سمجھا، اس انداز سے قرآن و حدیث کو بیان کرے۔ فرمایا یہ سلفیت ہے، یہ دعوت ہے، اور یہی منہج ہے، اسی کے اوپر کاربن رہنا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تقلید اور سلفیت۔ ایک شخص کو متعین کر کے کہہ رہا ہے ابھی جو بولے گا وہ کرتے رہیں گے، نہیں جی، اس کو ہم نہیں مان سکتے، یہ رد ہے، بالکل اس کو انکار ہے۔ ہاں، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، کہنے والا کوئی بھی ہے، لیکن فہم سلف کی روشنی میں بیان کر رہا ہے، اس کا حکم ہم مانیں گے، اس کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے۔